آج کو گوجری پروگرام کاروان ہے کہ ہم تھاری خدمت میں حاضر ہیں تو تھاری خدمت میں تھارو میزبان ریاض بنانو سلام پیش کریں. ناظرین امید ہے کہ تم سارا خیر سکھ نال وینگا تو اپنا من پسند پروگرام نہ دیکھتا وینگا. جس طرح کہ تم جانے ہم اپنا مختلف پروگراموں میں مختلف موضوعات پر گل کرنے واسطے بک بک شخصیات نہ مدعو کرتا رہا اور ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہے کہ تھر تک معیاری پروگرام جو پہنچایا جائے اور تم نہ مارو پروگرام کیسو لگے تم اپنی رائے تیں بھی نواز سکیں. اور آج جڑی شخصیت ہمارے درمیان تشریف ہے وہ مناسب سبزوں کے ساتھ تو پہلا انہوں کو تعارف کروا دوں. ٹھیک ہمارے درمیان تشریف ہے زائد اقبال صاحب اور جنہوں نے زائد پرواز چودھری کا نام بھی جانے جائے اور انہوں کو تعلق جڑا وہ دوداسن بالا رجوری کا نال ہے. تو انہوں کا نال تشریف رکھیں جناب خالد شجاع بڑھانا صاحب اور جڑا سماجی کارکن ہے سرپنچ بھی اور انہوں کو تعلق جڑا نیچیاں کرنا کا نال ہے. تو انہوں کا نال تشریف رکھیں شازیہ شمیم جی جنہوں کو تعلق مینڈر پونچھ کا نال ہے. زائد اقبال صاحب تے خالد شجاع بڑھانا صاحب تے شازیہ جی تم مراج کا پروگرام میں تشریف لیا تھارو جی آئے نا دار کے دیا. جی بہت بہت شکریہ. زائد صاحب تم ایک سماجی کارکن ہے. ہم دیکھا کہ سماج کے اندر ایک سماجی کارکن کو کافی اہم کردار ہے اہم رول ہے لوگوں نے بیدار کرنے واسطے. اور مجھے لگا کہ اگر آج کی ہم گل کریں اس ترقی یافتہ دور کی اگر ہم گل کریں اور کوئی بھی سماجی کماں ہاتھ بٹان والا کوئی بھی شخص جڑو ہے وہ ان علاقوں تک پہنچے جت کوئی دوجو آدمی جڑو وہ نہیں پہنچ سکتا. اور وہ تھارا تے جاننا چاہوں گا کہ ایک سماجی کارکن کو جڑو ہے سماج کے اندر سماج نہ بیدار کرنا یا دیگر جڑی چیزیں آج کل اگر ہم دیکھا مجھ ساری جڑی مندی چیز جڑی ہیں وہ بھی سماج کے اندر کدے نہ کدے داخل ہوئی ان چیزوں کا بارہ میں جاگرت پیدا کرنے واسطے جانکاری دینے واسطے ایک سماجی کارکن کو کیا کردار رہے. دیکھو ریاض صاحب پہلے تو بڑا مشکور ہوں کہ تم نے اپنا اسٹوڈیو میں دعوت دی تھی ہماری گل بات. تو بیسیکلی جب تک سماجی کارکن کی گل ہے تو مجھے لگے دنیا کا سارا شعبہ میں ہر آدمی کو ایک الگ تے رول ہے جس وقت استاد کو الگ تے ڈاکٹر کو الگ تے پروفیسر کو الگ تو اسی طرح سماجی کارکن کو بھی بہت بڑا رول ہے کہ مینس آج تک جتنا بھی دنیا کے ابھی تم نے انقلاب دیکھے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے نال لوگوں نے جد بھی سماجی کارکن نکلے ہیں تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اور مثلا سماج نے بہت اگے لے گئے ہیں. جس طرح اگر ہم اپنا پرانا لوگوں جڑا ہمارا گجر برادری تے ہی تعلق رکھے تھا جس طرح میاں بشیر صاحب تھا پنچ تو ہمارا لسانوی صاحب تھا تو حاجی بلند خان صاحب تھا یا اس طرح کی بڑی ساری شخصیت ہم دیکھیں گا چاہے انہوں نے لٹریچر پر کام کیا چاہے سماج کا کاموں پر. تو یہ ساری تھارا کول ایگزامپل ہیں کہ آج برادری مثلا جس مقام پر بھی کھلی ہے تو لوگوں کو بہت بڑا رول ہے. تو اس طرح سماج حکومت ایکٹیوسٹ کو بہت بڑا رول ہے. وقت نال ساری چیز جڑی ہے بدلے کیونکہ ایک قدیم دور کی اگر ہم گل کرا اپنا ماضی کی اگر ہم گل کرا اس وقت وہ سہولیات جڑی ہمارا لوگوں کو نہیں تھی. اج سہولیات بھی ہیں جانکاری بھی ہے انٹرنیٹ کو زمانوں ہے یعنی کہ ایک سماجی کارکن جڑا ہے وہ لوگوں تک جانکاری جڑی ہے گھروں بیس کے بھی پہنچا سکے. لیکن کدے نہ کدے اگر ہم دیکھا آج ہم دی علاقوں کے اندر یہ جڑا مواصلاتی نظام کی گل کرا کدے نہ کدے اس کو فوقدان رہا ہے. تو اس سلسلہ میں آج کا دور کی آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر کے تبدیلی تمنا لگے کہ آئی ہے. دیکھو جی ریاض صاحب وہ تم نے یہ گل کہہ سکوں کہ مثلا جس ٹائم میں خود بذات خود مثلا یہ جو سماجی کام میں یہ سٹارٹ کیا تھا تو وہ ایک چھوٹا جو اسٹوڈنٹ تھو ہاسٹل کو اسٹوڈنٹ تھو تو ہم اس میں اسٹوڈنٹ کا مسئلہ مسائل نہ لے گئے کہ ہم نے کیڑی مشکل رہے ہیں ہاسٹلوں کے بیچ تو ان چیزوں پر ہم گل بات کرتا رہا. اس تو بعد پھر ہم نے ایکٹیو اسٹوڈنٹ میں جس ٹائم ہم پی جی کا اسٹوڈنٹ بنے تو اس ٹائم ہم نے کام سٹارٹ کیا. تو آج تو سوشل میڈیا نے بہت ساری چینجنگ آنی جس ویلے ہم نے کام سٹارٹ کیا تو اس ویلے سوشل میڈیا ہمارا کول بھی نہیں تھو. تو سب سے پہلے میں نے یاد ہے کہ ہم نے گوجری اپنی ایک ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن گجر بکوا اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن تو اس کو ہم نے گوجری ہاں سماجی تنظیم تھی تو ہم نے سب سے پہلے ایک پیج کریٹ کیا تھا فیس بک پر. تو اس تو بعد آج دیکھے تب ہمارا لوگوں کو بہت سارا پیجز ہے بہت ساری میڈیا میں بہت ساری کارکردگی ہو رہی ہیں جس طرح روداد قوم اور بہت سارا اخبار بھی چھپ گیا آج کا ٹائم میں سامنے آ گیا ہے. بڑی مینس کہ ایک انقلابی تبدیلی جڑی ہے اس ٹائم میں دیکھنا ملے اس میں شک نہیں رہے. خالد صاحب جس طریقے نال زاہد صاحب اور فرما رہا تھا کہ کیونکہ وقت کا نال ہر چیز جڑی ہے بدلا ہے اور بدلنی بھی چاہیے کیونکہ ضرورت جڑی ہے یا ہر کوئی بھی چیز جڑی ہے ایجاد جڑی ہے وہ ضرورت کے مطابق کی جائے. تو تم پنچایت کا نال بھی وابستہ ہیں سرپنچ ہیں اور کیونکہ عوام کی طرفوں ایک نامزد جڑا نمائندہ ہوا ہے اس کے اوپر عوام کی زیادہ جڑی امید ہیں وہ وابستہ میں. اور دوسری گل یہ ہے کہ وہ سرکار کی اسکیم جڑی ہیں انہوں کو بھی انہوں کو مطلب کافی کچھ ہے. ایک سماجی کارکن جو ہے اپنا بال کے اوپر ایک آواز چاہ سکے کہ جت خامی دیکھا ہے اس نے اجاگر کر سکے. لیکن
تم دسیں گا کہ پنچایت کا نال جڑو ہے مارا جڑا لوگ ہے ان کی تعمیر و ترقی کے اندر آج کا دور میں جو پنچایتی راج جڑو آئے اس کا نال کے فائدے ہوئے؟ بالکل ریاض صاحب تھارو بہت بہت شکریہ. جب تک تم نے پنچایت کی گل کی ہم پنچایت پر ایک بہت مطلب تھارنا ایک ڈسکس کرنا چاہوں کہ پنچایت ماں سب سے بڑی گل ہے کہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اور پنچایت ماں میں لگا کہ آج کی پنچایت ماں پڑھے لکھے آدمی ہونا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ آج موجودہ دور جو اس وقت چلا لگو ٹیکنالوجی کو دور ہے, کمپیوٹر کو دور ہے, تو اس میں میرا خیال پنچایت ممبر جو ہونا چاہیے کٹ سے کٹ 10ویں پاس ہونا چاہیے. اس سے کٹ آج کی پنچایت میں میرا اندازہ لگا کہ وہ ہماری قوم نہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوئے گی. وہ ہمیشہ یہ گل کہتا رہوں کہ جس وقت ہوں ایک سرپنچ اپنا حلقہ کو کئی ممبر ایسا ہوئے کہ جنہ سکیموں کو پتہ نہیں ہوتا, جڑا سکیم پڑھ نہیں سکتا. کئی سرپنچ بھی ایسا میں دیکھا کہ جنہ بالکل سکیموں کو پتہ نہیں کہ کہڑی سکیم ماری آوے لگی مرکز گورنمنٹ تے کیا ہے سٹیٹ تے کیا ہے, یا کئی ساری ایسی سکیمیں جڑی پی آر آئی کے تحت ہی آج اس حلقہ میں مطلب دیتی جائیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا یہی ایک فوکس ہے آنا پنچایت کا الیکشن بھی کہ ہم پڑھے لکھے نوجوان جڑے ایکٹیوسٹ ہیں انہیں اس سلسلہ میں آنے کی کوشش کریں. کیوں کہ جس ٹائم ہمارا کو پڑھا لکھا سرپنچ ہوئے گا وارڈ ممبر ہوئے گا میرا اندازہ لگا کہ اس حلقہ کی تعمیر و ترقی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہوئے گی. کیوں کہ اس وقت میں جو مشکلات دیکھی ہیں اپنی پنچایت حلقہ بچ تو میرا خیال کہ بہت بڑی ایک سٹرگل کرنی پئی. اس واسطے سٹرگل کرنی پئی کہ ممبر کو کام بھی خود ہی کرنا پے تو سرپنچ کو کام بھی خود ہی کرنا پے. تو میرا کو مطلب تھا ایکٹیو ممبر بھی ہیں میرا کو اچھا گزرا ہے, لیکن کچھ ایسا بزرگ لوگ ہیں کہ جڑا کروں مطلب دوسری جان نہیں جا سکتا. کیونکہ یا آج کی پنچایت اتنی ایکٹیو پنچایت ہے کہ ہفتہ بھی تم جو کدے دماغ ہی بنی آن سکے کتنی بار یہ ہماری میٹنگ منعقد ہوئیں, کتنی باری یہ گرام سبھا یہ وہ لگی رہے. ہر مطلب ایکٹیو پنچایت ہیں. یہ بھی نہیں کہ پنچایت نہ کی بن گئی اور تم ستار ہو رام نہ. ہمارا کو بزرگ جڑا ممبر تھا ان کی ہمیں تھوڑی کمی محسوس ہوئی. کیوں کہ وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکے تھا. انہوں مطلب ایک ایجنٹ تھا, ان کی ایج کو دیکھ کے حساب کتاب ان کا سسٹم جو تھا اس نے دیکھ کے ہم نے کہ ٹھیک ہے ان کو کم دوجو کوئی ممبر چلا لیا لیکن انہیں زیادہ تنگ کرنی. لیکن آج کا دور میں ہوں تو یہی میسیج دینا چاہوں کہ آنا پنچایت جس وقت بھی الیکشن ہوا گو پڑھیا لکھا اور نوجوان جڑا دوڑ دھوپ کرنا چاہیں جڑا مطلب دوڑ دھوپ کرے گا اپنی کمیونٹی واسطے کام کرے گا. اس وقت ہم اگر دیکھیں گا موجودہ حالات میں جموں کشمیر کے اندر میرا اندازہ لگا ایکٹیویزم کا صاحب بچ گجر بکروال کو سب سے ٹاپ ایکٹیوسٹ ہیں اس وقت جموں کشمیر کے اندر. کیوں انہیں اپنی ہر چیز منوائی ہے, ہر جگہ انہیں اپنا مطلب کہیں بھی مطالبہ کیا ہیں جہاں گورنمنٹ نے منیا بھی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بالکل اگنور کیا ہیں, گورنمنٹ نے منیا بھی ہیں. اور اس وقت بھی وہ ایکٹیوسٹ جڑا ہیں انہیں مطلب اس کھاتہ میں آنے کی ضرورت ہے. پی آر آئی کا کھاتہ بچ سرپنچی بچ یا ممبر بچ یہ تو یہ اپنی قوم کی مطلب خدمت شروع ہو سکے. اگر وہ پہلے تو کہوں گا جی میں نے کوئی منسٹر بنا سکتا ہے نہیں, بالکل نہیں. ہم نے گراؤنڈ سطح تے لے کے ممبر وارڈ ممبر تے لے کے پھر سرپنچ بنو, پھر اس کے بعد بی ڈی سی بنو, پھر ڈی ڈی سی بنو, پھر ایم ایل اے بھی بنو. اللہ کرے کہ کہیں آنا نوجوان ہمارا ایم ایل اے بنے, لیکن وہ کو شروعات جڑی ہے اپنی قوم نے چان کی یا اپنی اس غریب عوام نے پنچایت پہلو قدم جو ہے بالکل وہ پنچایت. جس طریقے ہم دیکھا کیونکہ جمہوریت کی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ عوام نہ ایک حق دیتے ہو جائے کہ وہ کس آدمی ان کا واسطہ وہ کس نہ بہتر سمجھے, وہ کس نہ بہتر سمجھے. کیونکہ جمہوریت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ خلو ہے ہر کسی نے اپنا حق ہے کہ وہ کس نہ مناسب سمجھے کہ کس نہ. لیکن کوشش یہ کر رہی ہیں کہ ہمارا جڑا سماجی کارکن ہے وہ لوگوں کے اندر جاگرت پیدا کریں کہ وہ لکھا پڑھا لوگوں سامنے لے آئیں, کیونکہ یہ ووٹ کے ذریعے جو ہے اس کو انتخاب کی ہو جائے, ڈیموکریسی ہے. تو پروگرام میں اگے بتاتا میں ہوں شازیہ جی اور پوچھوں گا جس طریقے نال آج ہم دیکھا ہماری جڑی خواتین ہیں ان کی کافی گھٹ تعداد جڑی ویوا, چاہے ہم پنچایت کی گل کریں, ایکٹیویزم کی گل کریں, سماجی کاموں کی گل کریں یا دیگر جڑی چیزیں اجا بھی کدھر نہ کدھر ہماری جڑی خواتین وہ احساس کمتری کو شکار ہے, وہ اس پاس نہیں آتی. تم نے کہہ لگا کہ وجہ ہے کہ ہماری جڑی خواتین اجا بھی کدھر نہ کدھر ایک قدم پیچھے جڑا چھکنے کی کوشش کریں. جی جی تھوڑا بہت بہت شکریہ تم نے یہ موقع تو کہ اس موضوع پر ہم گل کر سکاں. ہماری کمیونٹی واسطے جی جتنی بھی یہ خواتین ہیں خاص کر انہوں کے مسئلہ ہے کہ انہوں نے اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہمارا سماج میں ہمارا جو قوم ہے اس میں یہ انہوں نے آگے کرنے کی کوشش کریں. انہیں تعلیم نہ اتنی توجہ ہی نہیں دیتی جاتی کہ نہ اتنی امپورٹنس دیتی جائے کہ انہوں نے ضروری ہے پڑھنا. اگر جس طرح گہرا واسطے سوچو جائے کہ انہیں تعلیم بہت ضروری ہے, اسی طریقہ نہ عورت کی تعلیم جڑی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ایک عورت جڑی ہے وہ ایک گھر نہ بھی ایک اچھی طریقہ نہ چلا سکے گی اور اسی طریقہ نال وہ سماج نہ بھی اچھی طریقہ نہ چلا سکے گی.
इस वजह अगर इन्होंने पढ़ने मौको दितो जाएगो अगे इन्होंने आने को मौको दितो जाएगो तो ये बहुत अच्छी तरीके नाल समाज ने भी चला सकें। सिर्फ कम तवज्जो देने की वजह से ये काफ़ी पीछे रह गई हैं और इस वजह से इन्हें तालीम जी है काफ़ी घट है। जायद परवाज चौधरी साहब, जिस तरीका नाल देखा, जिस तरीका नाल शमीमा जी और फरमावी थी कि किदा ने किदा जानकारी जी है, फिर वह गल आगे थारा पर आया कि हमारा जड़ा लोग है उन्होंने खवातीन अगे ले जाने वास्ते वह जानकारी नहीं होती या मुख्तलिफ जी स्कीम में खवातीन बाख्तियार बनाने वास्ते किदा न किदा उनकी भी इंफॉर्मेशन जी है, जी जानकारी है वह आवाम तक नहीं होती। तो जाहिर ये गल है कि एक समाजी कारकुन को भी ये एक इसे पट्टी के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर है कि वो इन लोगों तक जी है ये सारी जी जानकारी है वे पहुँचाएँ और ख़ास करके अपनी जी कौम है या कोई भी तबको जड़ो है जिसको अगर नाल वाबस्ता है, क्योंकि समाजी कारकुन हर किसी कोई जिसना भी देखे कि किसी की खिदमत करने की जरूरत है उसको हक बना के वो करे, लेकिन अपनी कौम की अगर हम गल करें गुजर बकरवाल तबका की, क्योंकि अच्छा काफ़ी पीछे है हमारा तबको, तो ख़वातीन की तालीम का हवाला नाल या ख़वातीन तक या जानकारी या आम कम्युनिटी तक या जानकारी पहुँचाने कि ख़वातीन जड़ी है ये समाज को एक हिस्सा हुई इन बाहर लाने की जरूरत है। इस वास्ते हमारे जो समाजी कारकुन है, क्योंकि तम अगर हम देखें इस वक्त तम काफ़ी जो है समाज के अंदर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोहरा या गल नहीं, और ज़्यादा तवक्कात जो है वे भी थारा ते रखा जी लोगों का, तो इसका ऊपर तम के काम करें। देखो जी रियाज साहब बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छा सवाल तो उन्हें पूछो। बेसिकली लास्ट टाइम हमने इसने ले गए थे, हम काफ़ी टाइम ते ही था कि हमारी जी बहन है या फिर हमारा दाएं बाएं जी हमारी औरत है वे इस मैदान में आवें। तो लास्ट टाइम हमने कुछ एक एरिया में स्पेसिफिक कुछ प्रोग्राम चलाया, जिस तरह हैंडीक्राफ्ट का कि हम देखियो मसलन हमने एक दो एरिया टारगेट किया जिसमें एक त्राल एरिया मखसूस है, उसमें हमने जिस तरह डिफरेंट क्राफ्ट्स का जिसमें तुम अपनी की कटिंग टेलरिंग को कम ले लें, जिसमें कालीन को कम, जिसमें पेपर माशी को कम, वे चीज़ जी हमारी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस नहीं थी। इसमें के मसलो तो कि आपने इसने ले कि आपने ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट नाल भी कोऑर्डिनेट किया, आपने उन्होंने भी अप्रोच किया कि भी इसमें अपना सपोर्ट की हो जाए। कुछ और एजेंसीज थी जिस तरह हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक वुमेन स्टडीज सेंटर था, उनका ले गए, तो एक तो आपने उनका मेडिकल कैंप्स करवाया, इन एरिया अवेयरनेस कैंप्स करवाया कि औरत को एक रोल किया है। तो फिर जरा ये सेंटर्स में तो उन्होंने दसिया क्राफ्ट्स का डिफरेंट सेंटर्स इनको ला गए, तो अलबत्ता आज या तो अपना क्या कह सकूँ कि कम से कम हमने ट्राल के अंदर 200-300 औरत जी लड़की जी हमारी बहन वे हमने ट्रेंड की है इसमें, जिसमें एक दो सेंटर हमारा ऐसा है कि जिन्हें 5,000-6,000 रुपये वे महीनों भी कमा लें। वह औरत जी तैयारी कार बैठी रहती, हाँ एक हमारी बहन वह 5,000-6,000 कार बैठी रहती, किधर रोटी पका ली, बच्चा सांभ लिया, उसके नाल नाल हमने उन्होंने दस्यो कि भी तुम ना इस तरह भी करना चाहिए, तुम कार बैस के शाल को कम करके अपना रोजगार कमा सके, तुम पेपर माशी मतलब एक ना वो कंसेप्ट थो, पेपर माशी को कम खत्म करें तो तुम कालीन को कम तुम सीखें तो कार बैस के रुपया कमा सके, तो तिलाओ कम कार बैस के तुम कमा सके। तो इनमा हमने उन्होंने ट्रेंड भी किया। दूसरी गल यह कि आपने मसलन जिस तरह FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को प्रोसेस जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो, तो आपने देखियो कि 3 साल तक कोई कारकर्दगी तुमने ग्राउंड पर तुमने कोई काम देखने जो नहीं मिले, तो आपने उसमें भी जाकर मसलन ग्राम में जितना प्रोग्राम किया, जितनी अवेयरनेस की, उनमें हमने समझायो कि भी ग्राम सभा के बीच मसलन जित मर्द वे ग्राम सभा में हम देखा कि सिर्फ मर्द ही आगे बैस जी वही सारी वगैरह चलावेगा, खवातीन को हाँ, लाजमी 1/3 या 2/3 होना खवातीन को लाजमी है। और हमने बहुत सारी FRA की ग्राम सभा भी करवाई जिनमें जित खवातीन को रोल नहीं थो, जित वे नहीं आवे थी, तो हमने वे डिजॉल्व की कि जब उनकी पार्टिसिपेशन रहेगी उसमें तो हम करांगा। तो इस वास्ते आपने बहुत पहल किया और इंशाल्लाह आने वाला टाइम में तो हम इसमें बेटर रिजल्ट्स देखेंगे। खालिद शुजा बड़ाना साहब, जिस तरीका नाल जायद परवाज चौधरी साहब और कह रहा था कि मतलब हमने जितनी भी जी ग्राम सभाएं उनमें खवातीन को जो है जाहिर जी गल है कि एक अहम करदार रहा किधर न किधर। फिर अगर हम देखा पंचायत ने ले गए हम देखा, क्योंकि पंचायत में फर्स्ट एक्ट का हवाला नाल किधर किधर ये जितनी मौको मिले तो ग्राम सभा करें, और लेकिन तमना रोजमर्रा को काम है यो ग्राम सभा वालों काम, तमने कह लगे कि खवातीन जड़ी है तम इन्ना किधर किधर फरामोश करें या फिर सदे इन्ना बुलाएं इनता भी मशवरा कम करंग। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी पंचायत जड़ी है उनमें ऑलरेडी लेडीज ना रिजर्वेशन है, कई लेडीज हैं जी वार्ड मेंबर है, उन हमेशा हम कहा कि तुम जिस वक्त भी ग्राम सभा में आवे अपने नाल 3-4 लेडीज लेके आया करो,
تاکہ ان کی تعداد انہوں بھی پتہ لگے, انہوں بھی ایک اویئرنیس ہے کہ ہمارا سماج میں اس وقت کہ کم ہو رہے ہیں, کہ کرنا ہے, کہ باقی ہیں. تو وہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. یہ حقیقت گل ہے کہ ہماری جتنی خواتین ہیں وہ ان کاموں میں آنا چاہتی نہیں ہیں. سب سے پہلی گل تو یہ ہے. انہیں اگر ہم کہاں گا کہ آج گرام سبھا ویکیں گا جی چلو جی آج آن کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا لوگ عالم بھی اتنا اویئرنیس نہیں ہوا جتنا ہونا بھی چاہیے تھا آج کا دور میں. تو ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ خواتین سب سے زیادہ امپاور کرنے کی. کیوں؟ جب تک یہ امپاور نہیں ہو سکے تب تک ہمارا معاشرہ صحیح طریقہ نہ سیٹ اپ نہیں ہو رہی. کیوں؟ ایک ایجوکیشن لحاظ نہ اگر تم دیکھیں گا, اگر تھارا کار بیچ ایک ایجوکیشن کی اچھی ایک معیار ہے ایجوکیشن کو, اگر وہ لیڈیز کو بھی ایک معیار ہے بہت زبردست, خواتین ہماری پڑھی لکھی ہیں, اس کار کی آٹومیٹیکلی تم کنڈیشن دیکھیں گا وہ ایک بالکل مختلف دسے گی تم. کیوں کہ ات ایجوکیشن ہے. سب سے زیادہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دیں, سب سے زیادہ. کیوں؟ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہماری کمیونٹی آٹومیٹیکلی اس کی جڑی ہے ڈیولپمنٹ وہ ہو سکے. پچھلی بار ایک وومن کمیشن آف انڈیا کی ایک چیئرپرسن ٹنگڈار گئی تھی. میں اس نے ایک مطلب جیسا میری سپیچ آئی تو میں اس نے ایک چیز کہی کہ یہ جو ٹرائبل کا پیسہ آپ ہمارا جو لگا رہے ہیں, آپ ایک چٹھی لکھنا, ایک میری طرف سے یہ مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک میری طرف سے ایک چٹھی لکھنا, آپ اپنی طرف سے ایک سفارش کہ میں اس نے یہ کہے کہ آمنا 50% پیسہ جڑو وہ ایجوکیشن واسطے دیو ٹرائبل بچ. کیوں کہ ایجوکیشن ہمارا کو ہے تو ہماری آنے والی نسل جڑی ہیں وہ مطلب ایک تو کمپٹیشن واسطے تیار ہوں گی, ایک ہر مقابلہ واسطے وہ تیار ہوں گی. یا ایک میں اس سے اپیل کی کہ ٹرائبل کے تحت ہم 50% ایجوکیشن واسطے پیسہ دیو, 50% تم ڈیولپمنٹ پر لاؤ, تم اور جو کام ہے چھوٹو موٹو جس طرح یہ چلنے لگا کہ پیڑ بکری دیں, کہ گاں وغیرہ دیں, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر امپارٹنٹ چیز دیکھی جائے تو میرا خیال ایجوکیشن پر اگر ہم سب سے زیادہ فوکس کریں گا تو تاں جا کے یہ ہماری کمیونٹی تھوڑی بہت اٹھے گی. اور اس بچ ہم بالکل ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے ہماری, اپنی پنچایت بھی رہی ہے, مطلب پورا کرنا ویلی کی گل کروں کہ جت گجر بکروال برادری ہے میں وہ تو سب لوگوں نے یہ کہ سب سے بڑی ایک ایجوکیشن واسطے تم اپنا مطلب اپنا بچہ نا ایجوکیشن کا اس سسٹم میں ٹورو. کیوں کہ ہم اس وقت بہت ہی مطلب پیچھا اس وقت ایجوکیشن کا لحاظ نہ اتنا اعلیٰ ایڈوانس نہیں, چند لوگ ہمارا ہیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ جتنا ہمیں اس وقت ہونا چاہیے. اس وقت ہمارا کو کے ایس افسران کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, کے پی ایس کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, آئی ایس کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم پنچ جوری نہ چھوڑ کے اگر کشمیر پروونس کی گل کریں تو ہمارا کو شاید اتنا افسر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تو انہیں کمپٹیشن کی, انہیں پڑھے لکھے تا جا کے انہیں اس وقت اتنی بڑی پوسٹوں پڑھیں, اور وہ اگر پوسٹوں پڑھیں تو وہ ہماری بھی ہیلپ کریں, سب کی ہیلپ کریں. تو جس وقت ہمارا کوئی 4-5 ڈی سی کشمیر پروونس کا ہوا اپنا, یا کرناٹک کوئی ڈی سی ہو, تو اس کو مطلب ہے کہ علاقہ بھی تعمیر و ترقی اور کمپٹیشن بدے کو, اور بچہ نا ایک شوق آئے گی کہ بھائی ہم نے یہ کمپٹیشن کرنا ہے. اس واسطے ہم سب نے یہ اپیل کرنا تھارا اس مطلب پروگرام کے جس مادھیم سے کہ تم آپ سب سے زیادہ ٹائم جڑو ایجوکیشن پر لاؤ. شازیہ جی جس طریقہ نال یہ خالد صاحب فرما رہا تھا کہ ہماری جڑی خواتین ہیں وہ کدے نہ کدے, میں پہلے تم نے کیوں کہ احساس کمتری کو شکار ہیں. ان پروگرام اگر ہم گرام سبھا کی گل کریں یا دیگر جڑی چیزیں کدے اویئر کرنے کی گل کریں, ہماری خواتین کی جڑی تعداد ہے وہ کافی گھٹ ہے. اور مجھے لگے کہ جس وقت جس طریقہ نال تم ایک خواتین ایجوکیٹڈ ہیں, لکھی پڑھی ہیں, اسی طریقہ نال ہماری جڑی باقی جڑی اس وقت سماجی کاماں اندر ہاتھ بٹائیں لگی یا ڈی ڈی سی ممبر ہیں, تم نے کہ لگا کہ انہوں نے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ خواتین سمجھان واسطے خواتین کو بھی ایک اہم کردار رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے کہ سب تو پہل تو تم ہی نہیں کرنی ہے اس جی جی بالکل. جس طرح کا نا ہماری جی خواتین ہے نا, انہوں نے مطلب اپنا ویلیو نہیں پتہ ہو, اور انہوں اندر کانفیڈنس نہیں آتا, وہ سوچے انہوں اندر سکل کافی ہیں لیکن وہ اس نہ پہچان نہیں سکتی. تو جیڑی خواتین ہماری سوسائٹی تھوڑی اگے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, انہوں نے چاہیے کہ وہ دوئی خواتین نہ سمجھائیں اور انہوں نے ایک رستہ دسیں. کافی چیز ایسی میں اسکل ایسا میں اور وہ اس ٹریک پر چلیں تو وہ اپنا اچھا ثابت کر سکیں, سیلف کانفیڈنس آ سکے اور اپنا بچہ واسطے, اپنا کار اور اپنا سماج واسطے کافی کچھ کر سکیں. لیکن صرف ایک کمی ہے کہ انہوں نے نالج نہیں ہوتا. اس واسطے جڑی مطلب خواتین باقی جڑی اگے نکلی ہیں, انہوں نے ورک شاپ کرنے, انہوں نے کافی سارا کاؤنسلنگ نہیں کرنی چاہیے, انہوں نے گائیڈ کرنا چاہیے کہ کس طریقہ نال وے کے ہیں اپنا ہر ایک جڑی خواتین ہے, ہر ایک انسان میں اپنا ایک سکل ہے, صرف اس نے پہچانن کی جڑی ہے وہ کمی ہے. تو اگر وہ انہیں ہیلپ کریں کہ کس طریقہ نال تم اپنا سکل نہ آگے بڑھا سکیں اور اس طریقہ نال اپنا جڑو ہے اپنا ایک سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کر سکیں, تو اس طریقہ نال انہیں کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اور اس مانا سماج ہے جتنا باقی بھی ہے سارا نہ سپورٹ کرنا چاہیے انہیں,
اگر دیکھو کوئی خواتین ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, زیادہ ایج ہو گئی ہے, اس کے بعد اسکل تو انہوں میں ہے نا کچھ نہ کچھ ٹیلرنگ ہو یا کچھ بھی انہوں میں اسکل ہے, دوئی خواتین انہوں نے اگے بڑھانی کوشش کریں تو باقی سماج نہ انہوں نے اسنانی چاہیے نہ کہ اس ایج مان گیا یا انہیں وہ کام کرنے لگے, انہوں نے اس نہ ترقی کرنے واسطے انہوں نے بڑھاوا دینا چاہیے, انہوں نے شاباشی دینی چاہیے اور انہوں نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا چاہیے جنہوں میں وہ اگے کافی زیادہ اگے بڑھ سکیں. تو اس طریقے نال اگر انہوں نے سماج اگر ویلیو دیا ہو تو وہ خود بھی سوچیں کہ ہاں واقعہ ہم کچھ کر سکیں, اس طریقے نال وہ اپنا کافی اچھا بہتر ثابت کر سکیں. ظاہر جی گل ہے کہ کدے بھی کسی بھی انسان نہ اگے جان واسطے جی اپنا پیراں اوپر کھڑو ہونا پے, ایک سٹینڈ لینا پے, کیونکہ کئی لوگ جڑا بھی سماج کے اندر اگر ہم دیکھاں گا مثبت سوچ بھی رکھنے والا لوگ تو ہم کہیں گا منفی سوچ بھی رکھنے والا, لیکن جب تھاری اپنی سوچ جڑی ہے وہ مثبت رہے گی, ظاہر جی گل ہے کہ تم اپنا فیوچر نہ اپنا جڑا فیوچر واسطے مطلب اگے نکلنے واسطے تم نہ کسی دوسری چیز کی پریشانی نہیں ہو سکتی, کیونکہ خود اپنا اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. زاہد پرواز چودھری صاحب, جس طریقے نال تم مختلف جگہ کے اندر جا گئے لوگوں نے سمجھائیں, مختلف سکیماں کی اگر ہم گل کراں یا انہوں کے حقوق ہیں ان کی گل کراں, انہوں کے بارے میں لوگوں نے دسیں, تو ظاہر جی گل ہے کہ کوئی بھی کام جڑا ہے وہ سوکھو نہیں ہوتا, اور خاص کر کے اگر ہم یا گل کریں کہ ایک سماجی کارکن کا اوپر بھی کئی جڑی پریشانی ہیں, کئی لوگ جڑا کدھر نہ کدھر انہاں کام نہ نظر انداز بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوئے گا. ظاہر جی تو تم نے کس قسم کی پریشانی جڑی ہے وہ فیلڈ کے اندر آیا ہے مطلب اپنا اس کام نے آگے بڑھانے میں؟ دیکھو بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ مثلا کئی جگہ سیاست انوالو ہو جائے, تو کئی بار لوگ کہیں جناب یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لوگ آ گیا تو اس طرح بھی بہت تتر بتر کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارا مثلا کئی بار پروگرام کراں یا اویئرنیس فارسٹ رائٹ کی کراں یا پھر گرام سبھا کروانی ہے, اس کو ریزولوشن پاس کروانی ہے, تو ہم ایک بڑی پیاری گل یہ دسیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم 14 ریزولوشن جڑی ہیں فارسٹ رائٹ ایکٹ کی, جس میں کمیونٹی فارسٹ رائٹ واسطے بہت ساری کدھر 6000 اسکوائر کلومیٹر زمین, کدھر 2000, کدھر 1000, کدھر 1500, یعنی تو کہ اس طرح بہت ساری وہ حقوق جڑا اس کا اوپر آ گیا کمیونٹی فارسٹ رائٹ, جس میں مثلا جنگل میں تو ایک سبز بوٹو نہیں کپنو, ایک جنگلی جانور نہیں مارنا, باقی جنگل میں جتنی چیزیں جتنا مائنر فارسٹ پروڈیوس ہیں وہ لوکاں گائے, تو اس کے اوپر ہم نے بہت بڑا کام کیا. پھر جس طرح مثلا شازیہ جی بھی گل کر رہی تھی کہ بھئی عورت کو رول اس میں یہی ہے کہ ہم جائے گرائے میں یا بھی اویئرنیس دیا کہ بھئی مرد اگر زمین اس کے کول انڈیویجول زمین ہے اپنی انفرادی, تو اس پر کلیم کرنا خود مرد کلیم کرنے کے بجائے عورت کے نام پر کلیم کرو, تو گورنمنٹ اس نے زیادہ ریکوگنائز کرے. اور ہم اتو ڈی اپنا پروگرام کارواں کے مادھیم نال بھی لوگوں نے کہا کہ تم تھوڑا جو اس پاسے بھی توجہ دیو, کچھ عورتوں نے بھی جڑا ہے وہ اس میں حصہ داری ملا ہے اور سرکار اس نے زیادہ ایکسیپٹ کرے, پہلا ایکسیپٹ کرے گی. تو باقی مشکل درپیش تو بہت ساری اس طرح کی چیز رہیں کہ کئی بار لوگ پولیٹکس انوالو کر لیں. تو ہاں البتہ یہی ہے کہ ہم جت بھی گیا, ہم نے تعلیم کی گل کی ہے, اس کے کو کوئی بڑو آدمی ایسا ہوا ہے جو لوگ کہیں تعلیم نہ چاہتے ہو, نہیں یہ پڑھ گیا تو میں ووٹ نہیں دے گا, کئی بار اس طرح کا بھی بہت سارا ایشوز رہیں. تو البتہ یہ چیز دیکھتا بھی رہا تو ہم انہوں نے درگزر کر لیا, پھر ایک سوشل ایکٹیویسٹ کو کم ہی ہوئی ہے. اور ہم نے انشاءاللہ آج تک ہم نے مثلا آج ہم یہ تم نے وسوخ نال کہہ سکیں گے کہ 1000 ایکٹیو یوتھ جو ہمارے نال کم کر رہے ہیں, 300 عورتوں نے مثلا میں تو انہیں ایک علاقہ کی ایک ترال لگائی رہی ہے کہ دسی ہے مثال کہ 300 عورتوں نے ہم ٹرینڈ کر رہے ہیں. اس ٹائم بھی ہمارا 10-12 سینٹر جڑا ہے چل رہا ہے, جس میں قالین ہوا ہے, پیپر ماشی ہوا ہے نا, کٹنگ ٹیلرنگ ہوا ہے, تو لوگ کم کر رہے ہیں. تو یہ چیز انٹروڈیوس کروانے کو مقصد تھا کہ ایٹ لیسٹ جڑی ہماری بہن اچھا طریقہ نال سیکھ جائی بات ہے, اپنا روزگار کماوے, جڑی اس سائڈ نہ گئی لیکن کم سے کم کارگو کپڑوں تے سیڑے گی نا, وہ پیسوں چڑو باہر جائے دینا وہ کار میں لاوے گی. تو انشاءاللہ ہم نے میسی لیول پر اچھی طریقہ نال ہم نے چینجنگ بھی دیکھی, اور ہماری برادری بہت اچھا لیول میں اویئر بھی ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. یعنی کہ تبدیلی جڑی ہے, جس تبدیلی واسطے ایک سماجی کارکن جو وہ نکلا ہے, کدھر کدھر تم نے یہ لگا کہ تم نے جو کام کیا ہے زمینی سطح پہ اس کو اثر جو ہے وہ تم نے میں یا تم نے دس سکوں کہ میں 2010 میں مثلا ویلی میں کام سٹارٹ کیا تھا کشمیر میں, تو آج کا لحاظ نال ہم کافی آ گیا انشاءاللہ, بہت لحاظ نال اپنا کام تھا مطمئن, جس میں تامی نال تھا اور ہمارا بہت سارا سنگی خالد صاحب تھے, ہم سارا اکٹھا ہی ہوا. تو ہم بہت مطمئن ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ بہت لیول تک چینجنگ آنی ہے.
ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਦ ਪਰਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰੋ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ था कि तब्दीली ਜਿਹੜੀ है वह काफ़ी आई है तो ज़ाहिर जी गल है क्योंकि जिस वक्त तक कोई भी आदमी जो है वो काम करे तो वो तब्दीली वास्ते काम करे और तब्दीली ज़रूर है वक्त अगर नाल ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ लेकिन ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वह बाहर भी ज़रूर देखा हम देखा जिस तरीके नाल अगर हम पंचायत की गल करा क्योंकि जिस तरीके नाल हमने क्योंकि एक एजुकेटेड आदमी होना कोई भी जो बंद होगा तालीम याफ्ता होना नुमाइंदों बड़ा लाजमी है तो इस सिलसिले में अगर हम देखें जिस शाजिया जी और क्या फरमा रही थी कि हमारी जी ख्वातीन है उन्होंने अंदर अजा भी वह जानकारी नहीं तो हमने के लगे कि इस पंचायत वाला पासा भी हमारी जी ख्वातीन जी लिखी पढ़ी ख्वातीन है उन्होंने आना चाहिए ता जाके किते न किते हमारी ख्वातीन जड़ियाँ वे इस चीज़ ने समझेंगी कि मारो भी समाज के अंदर एक हिस्सा है। बिल्कुल या बिल्कुल सही गल है कि जब तक ख्वातीन इस मनी आसे जैसे PRI का सिस्टम बिच और पढ़ी लिखी और आनो भी चाहिए अगे आनो चाहिए जी अच्छी काबिल है उस आनो चाहिए और अपनी कौम की भी खिदमत करे अपनी जितनी अवेयरनेस है ख्वातीना ना उसमें भी कराए। देखो तुमने एक चीज़ दसूँ कि हम लोग हमेशा एक चीज़ हम एहसास से कमतरी को शिकार हो गया कितना न कितना या हम कह नहीं सकते लेकिन हाँ कि जो गल हकीकत है और इससे हम बाहर आना है इस चीज़ से हम अपनी इस जी कम्युनिटी है इसमें बाहर करना है क्यों कि हम हमेशा एक ही चीज़ सोचता रहा हमने कदे अपना आगे आने की कोशिश नहीं की किसी को कसूर नहीं वो मारो अपना कसूर है क्यों कि अगर जायद साहब का गल करागू तो उसकी अपोजिशन में ना करनी है अगर वो करूँगा तो उसकी अपोजिशन दूजों को कर लिया इसी चीज़ में हम उलझा रहा इतना साल पता नहीं 70 साल हो गया या जिस पीछे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हम इसी चीज़ में उलझा रहा मिलना चाहिए या जितनी भी हमारी टीम है जम्मू कश्मीर के अंदर उनको कि माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रांग टीम है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल की उनको कि इतनी स्ट्रांग टीम दूजे किसी कम्युनिटी को इस वक्त नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन जी चल रहेगी ऊंचा कहूँ कि सेकंड लाइन लीडरशिप इस जायद साहब खालिद साहब तुमने मुझे गल दसी और क्योंकि जिस तरीके नाल हम देखा प्रोग्राम वक्त की जी है वह कैद है वक्त किसी को इंतजार नहीं करते क्योंकि थारा नाम चाहवा था कि मुझ सारी गल करा थारा तो मुझ जानकारी लिया तो जायद परवाज चौधरी साहब द खालिद शुजा बढ़ाना साहब द शाजिया जी तम हमारा आज का प्रोग्राम में तशरीफ लाई मुझ सारी गल तुमने हमने दसी और उम्मीद है कि हमारा नाजरीन जो है वे इसका पर अमल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह फिर किसी दूसरा प्रोग्राम में थारे गल भी करने की कोशिश करेंगे थारो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन इसका नाल ही महाराज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्का लगो अपना मेजबान रियाज बढ़ाना ना पूरी टीम के नाल दियो इजाजत राब रखो। आप देख रहे हैं DD कश्मीर एहसास कश्मीर का।